الله إلى درجة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لك في ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إذا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. آية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعث
لنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخلنا وبركاتنا مولانا محمد إن من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعجوارك وعزتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغوة ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المطمعة وظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير ما قد وحدا
وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله أشر نصيبا. والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقيم غني وواحد وحي قدر عدل عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسير الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق غدا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع الياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدمت الأيام والملك الذي بلا بواب لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم وجبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورد احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المدى وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق والتسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف منتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذل لا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي قدهما السبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا
كذا عمته صفية ذات احتذاء. وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى. وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانخصال وترى عليه 5 بعد 5 نفرا. وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء. قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدقها فأعلم. وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المسبوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم. والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حدد يقتدي. وأسأل الكرام إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أمية وميز بعد الجمل طريقها لحي الغر الجمل. سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله وعبد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علوي وصولهم وفرعهم. ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أسرى من بر في الكون أسرى يا ربي صل أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا على الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا صل على محمد يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب عصاق يا ربي صل على وما بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الحمد لله لقد سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه على من وعجز خلق السماوات وعليه علمه وبسط لهم من بيت المنة ما دارت به في أقدار القسمة أرسل المسرم خلقه أنجل عبيده رحمة تعلق إرادته ونزل في خلقها جل عبد المقلوب أنت شرقنا تأثر به بعلم سهرة الغيوب فما جل هذا المن الذي كرم به المنان ومع جمع هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان وجودها كنف الوجود وترجت برد العوالم دراس التكريم اللهم صل وسلم اشرب الصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد وذكر
وعنك في هذه ذروة المكنونة والجولة المنصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقول نور إشراقها كالسراج والعيون متشرفة إلى بروسه متشوقة إلى التقاط جوامع نطقا بمسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تأتي حملها بغلام بركات وسعادة ولو تغيرت السماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف المنيات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تناغله بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكليف ووسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بمراد هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حين قربا ونودع هذا الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وإمطار الوجود الإلهي على ذي الوجود تهتج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فكل نور ويرحمكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودع الأمة تأنيسا لجنابها المسعودة ومشاركة لها في هذا السماء أظهرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على وضوء وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذعن لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشرة به تعطرت الطرق والمنازل، وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمعافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنطع عن زين الوجود. أجمعت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السها بعلامه، وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخصم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضاه مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sayyidi mashkura wa fi'li mahmuda wa yaktuba amali bil a'malil maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisah was-silatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tawajjah wal amal wa ta'udu dhafiran ala babi zati tuhatur rihal taghasha min al-buyudatul ghamira natawajjahu ilaihi bi asrafil wasaili ladai sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanati wa hafidhi sirri wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afar bi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madar qasimi amdadika fi ibadik wa saqi gusir sadika li ahli idadik sayyidil qawnain wa asyarafi thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajallil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ali hadratik tirabi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidana bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa ta'badana bi jami' atwarina wa taqallubatina bi jami' riayatik wa hasini wiqayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi ila hadzal habib ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharraqna bihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi min al-hadirin wa fi taraki tibai min as-salikin ali haqqika wa haqqi min al-mu'addin ali ahdika min al-hafizin. Allahumma inna lana hatma'an bi rahmatikal khassati fala tuhrimna wa zununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi min ad-din wa tawajjahna bi ilaika mustasbi'in an tuqabila al-mudniba minna bil ghufran an tuqabila al-mudniba minna bil ghufran an tuqabila al-mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan as-sa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima amal wa an taj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wa'asara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa ala qutrina wa wadina jami'al muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adimrat ad-dinil qawim fi jamil aqtari mansyura wa ma'limal islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'na wa sura waqsibillahumma qurbatal maqrubin waqti dainal madinin waghfir lil mudnibin taqabbal taubatat taibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqbi syarral mu'tadin wadh-dhalimin wabsutil adla bilatil haqqi di jami'in nawahi wal aqtar wa ayitum bi ta'yidin min 'indik anasrin 'alal mu'anidin minal munafiqina wal kufar aj'alna ya rabbi bil isnil aziz min jami'il balaya aj'alna ya rabbi bil isnil aziz min jami'il balaya aj'alna ya rabbi bil isnil aziz
وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين إذا توفيتنا يا الله مسلمين مؤمنين إذا توفيتنا Wasih Abba Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, Wasih Saman Mulia Al-Banjari, Wasih Saroni Abdan Bangil, Wasih Said Hamid Al-Qam Al-Banjari, Wasih Said Muhammad Al-Makki, Wasih Abdul Karim Al-Banjari, Wasih Jamhuri Al-Banjari, Wasih Haji Musa Al-Banjari, Wasih Abah Mukhtar Al-Banjari, Wasih Abah Jamat Rohani Al-Banjari, Wali Jami'i Masyayikhina wa Mu'allimina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muhibbun, faya ayyuhal mushtaqun ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Para tokoh, para sesepuh yang hadir bersama-sama kita, yang sama-sama kita harapkan berkat dan manfaat, kita berhadir bersama-sama tokoh kita. Allah manfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan kita diberikan berkah oleh Allah dengan berkat kita berkumpulan dengan para tokoh kita yang mengandung ilmunya Allah di dada mereka. Allah berjanji bahwa tidak meletakkan rahasia ilmu Tuhan di dada para tokoh kita untuk menghinakan mereka, tetapi untuk memuliakan mereka dan untuk mensucikan mereka dari dosa dan untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Kita bergabung dengan mereka, cinta dengan mereka, mudahan Allah kumpulkan kita dengan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kawa berkumpulan lagi di masjid kita yang mulia, di masjid kita tempat kita membuat permohonan supaya kita diakui oleh Tuhan menjadi hambanya dalam rangka meneruskan pengajian kita. Tadi kita sudah dengari sama-sama anak kita Ramadan qad tajalla dan seterusnya, bahwa Ramadan akan datang sebentar lagi kepada kita. Semboyan yang kita katakan selalu dan selalu, Ramadan adalah bulan suci. Tidak kalah dengan apa yang dikatakan semboyan, Makkah dan Madinah adalah tanah suci. Sedikit ulun simpangkan dulu. Kenapa Makkah dan Madinah itu dikatakan tanah suci? Di antara jawabannya, karena kesucian Makkah dengan doa Nabi Ibrahim, kesucian Madinah dengan permintaan Nabi kita, setelah keduanya dijadikan menjadi tanah suci, ketika itulah malaikat diturunkan dari langit memagari dua tanah itu. Jadi batas tanah haram Makkah Madinah itu yang berjumlah lebih kurang menurut peta di matematika itu lebih kurang 535 pal nang bangaran tanah suci Makkah, dan kurang lebih 500-an pal isinya yang bangaran tanah suci Madinah. Itu diliputi dengan malaikat, dipagari dengan malaikat. Malaikat kada akan naik kecuali kiamat terjadi. Dan gawian malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang berada di tanah suci itu.
Jadi paribahasanya kalau kita ke Makkah dan ke Madinah itu amun ditakoni orang ikam hendak ke mana? Hendak ke Makkah. Hendak ke mana? Hendak ke Madinah. Nah apa tujuan ikam? Aku hendak buring bener hendak istirahat. Kalapahan sudah pegawai kalapahan sudah di kantor, nang berdagang kalapahan di toko, nang mencari iwak kalapahan dan cari iwak, yaitu dosanya diampuni. Karena apa? Malaikat yang mintakan ampun. Tapi yang hendak istirahat aja cak di kampung Demikian Ramadan. Ramadan dikatakan bulan suci. Kenapa? Ini Nabi yang menjamin. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nah ini dapat dipertanggungjawabkan hadis. Ramadan yang 1 bulan yang sebentar lagi akan kita masuki. Ini 10 hari yang pertama adalah hari-harinya Allah menurunkan rahmat kepada kita. 10 hari yang di tengah hari-harinya Tuhan ampunkan dosa-dosa kita. 10 hari yang terakhir hari-harinya Allah hapuskan nama-nama kita di dalam api neraka. Makanya di Ramadan coba lihat yang namanya bulan rahmat. Rokok kan kadang-kadang nang asalnya super berubat. Coba bayangkan Allah ya. Kada disangka-sangka. Yang kedua, yang lebih kita unting, dosa diampuni. Yang ketiga, nama kita yang dalam neraka itu dihapus dan dikuatkan nama kita dalam surga. Alhamdulillah. Tetapi siapa abah dan mama yang mendapatkan 3 macam janji baik ini? Ini sudah ditegaskan oleh Nabi kita 14 abad yang lalu. Liman qama Ramadan. Bagi orang yang qama Ramadan, membesarkan Ramadan itu. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara ibadah. Nah, lalu para ulama kita membagi ibadah di Ramadan ini. Satu dulu puasa yang dapat fasilitas, dapat rahmat kita, keampunan dosa kita, dihapuskan nama kita dari neraka, sehingga begitu datang hari raya kita mendapatkan minal aidin wal faizin. Aidin kayak anak nak hanyar lahir, aid. Nyamannya lah. Karena mendapatkan kesucian dari dosa, makanya wal faizin. Apa faiz? Ay an-najuna minan nar. Orang yang selamat dari neraka. Maka bila selamat dari neraka, ad-dakhilunal jannah, akan dimasukkan dalam surga. Ini Ramadan. Makanya amun Ramadan itu selesai, malaikat menangisan di atas langit. Ada kita begitu selesai, kita bergembira. Kenapa? Karena kita diampuni dosa. Karena nama kita dihapus daripada api neraka. Cuma persiapan kita apa saja sih yang kalau kita siapkan di bulan Ramadan? Satu dahululah maafan dengan jiran. Dua, maafan badu lagi bini. Tiga, minta ridha kepada orang tua. Ini syarat akhlak dahulu.
Kita beridaan berataan yang ada nila. Ulun minta rida pada pian berataan yang ada yang ulun mewakili atas nama keluarga di kampung ini berataan. Jika ada dan pasti kita bersalah di antara kita saling maafkan. Akur hala kira-kira. Ini persiapan pertama. Karena ujah malaikat Jibril, jangan diterima Tuhan ibadah Ramadan orang nang berbantahan dengan jiran. Yang kedua, bemaafan awan bini awan laki, karena ke rumah masing-masing aja pian. Jangan pian terima wahai Allah ibadah Ramadan orang yang kada akur betul lagi bini. Kira-kira nang paling berdahulu menyorong tangan siapa? Nang baik, baik. Sama-sama aja. Nah, karena prinsip kita ini makaam di rumah tangga itu berebut salah, jangan berebut bujur. Karena bila berebut salah maka akan minta ampun dan akan berlapang dada untuk memaafkan. Yang ketiga, minta ridha kepada kuitan. Nang masih hidup syukur datangi kuitan. Nang sudah meninggal masih syukur kalau memang ada makamnya. Bila nang makamnya jauh kada terjangkau, maaf, ada istilah ulama tasawuf ziarah sir. Ziarah jahar itu datangi makamnya. Ada ziarah sir, guris di hadapan kita atau kita anda sesuatu di hadapan kita kita hayal kuitan kita ada di depan kita. Insya Allah itu dihadirkan Tuhan. Dalilnya apa? Ana inda dhanni abdi bi ya Tuhan. Aku menurut harapan hamba-Ku awan dia. Nah apalagi dalilnya? Almar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta orang yang ia cintai. Hanya kita ziarah. Maka mana ziarahnya? Dalam kamar bang di rumah tuh bang. Namanya ziarah sir. Dalilnya ana inda dhanni abdi bi, dalilnya almar'u ma'aman ahabba. Anjar minta maaf na kuitan. Bah ma anak pian 9 bulan 9 hari dalam kandungan pian. Ma bah pian jadi habuk jadi harang mencariakan di ulun supaya ulun jadi tuha jadi orang. Sekarang pian sudah ada lagi dalam pandangan mata ulun. Ulun minta ridha dan minta maaf. Dua sudah. Kemudian kita minta maaf dan minta ridha kepada para guru dan para wali yang ada di dunia ini. Wahai para guru, wahai para wali, dimanapun pian berada, ulun kada tahu di mana saja pian berada, ulun ini pasti menyakiti pian berada. Kenapa enggak? Bebuhan itu nang menanggung akan resikonya, kita nang ada kakaruan begawian nih. Nah, makanya para ulama kita yang nang tinggi-tinggi itu jarang kada pernah garing, jarang kada pernah kada operasi, menanggung iakan kesalahan kita. Jadi kita minta maaf dan minta ridha kepada mereka. Insya Allah dengan demikian kita sudah bersiap untuk masuk Ramadan. Ingat sudah, bemaafan awan jiran, awan bini, awan kuitan, para guru, para wali seluruh dunia. Nah, ini anu tarikatnya orang-orang sufi itu anak Ramadan.
jalan orang-orang sufi hendak masuk Ramadan, mereka bersiap minta ridha kepada jiran, minta ridha kepada bini, minta ridha kepada kuitan, minta ridha kepada guru-guru dan orang-orang yang wali seluruh dunia ini dimanapun mereka berada. Jelas sudah. Kemudian kita ulang kajian kita. Nang ingat, alhamdulillah jadi kuat. Nang lupa, insya Allah jadi ingat bahwa puasa itu dibagi kepada 3 bahagi. Awam, khusus, dan khususul khusus. Karena orang awam itu sudah maklum aja, kada makan kada nginum, mulai terbit fajar sampai gelincir sampai tinggal matahari, itu puasa orang awam. Tetapi amun puasa nang kaya inilah yang disabdakan Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsh. Banyak sekali orang yang puasa cuma kada ada hasilnya kecuali lapar dan haus saja. Syukur-syukur kewajiban lulus. Namun kawan jangan di sini bawa umuran lah. Yang kedua, orang yang khusus. Nah, ini yang kita perhatikan, kita jaga. Orang khusus ini di samping kada makan kada minum menjaga anggota yang 5. Mata, telinga, montong, parut, batis, tangan. Dijaganya. Mata, telinga, montong, batis tangan, parut. Parut dijaga dari 2 perkara. Pertama, jangan memakan yang subhat dan jangan makan yang haram. Yang kedua, waktu berbuka jangan terlalu kenyang sedangannya. Kayak apa batasnya Haji Arsad nang jangan terlalu kenyang? Nah, ulun mengikutinya kada-kadawan guru ini hubungannya ini ada. Ulun mengikuti tarekatnya jalannya Kai Wahab Barabai. Kai Wahab ulama tuha disepuhkan di Barabai. Hidin itu apabila buka puasa menyuruh nini itu orang antakan bini Hidin tuh Fatimah ngaran Sidin. Sidin cuman menyuruh menyiapakan pahin buka puasa itu, pahin buka nang nging sarina banyak sajangkir wadai sebuting tamar 3 biji. Itu caranya. Banyak sajangkir wadai sebuting tamar 3 biji cukup. Ulun mengikuti buka Abah Haji Mahfuz Amin sering bulan puasa. Ulun kada bulik waktu di Ibnul Amin ta. Nang menukar pembukaan ini almarhum Tuan Guru yang mulia Tuan Guru Dimyati Pak Tawan Ulun bertanang Pak Ibn randa-randa orangnya. Itu Barabai betul tukar itu. Bila hendak buka puasa. Abah itu betatai awan Abah Mukhtar, awan Sidin, awan Kaidi merancang. Ini wadai nang panjang itu nah. Itu tukaran wah ini amun ditata-tatak itu kalau tatak 4 lah. Panjang. Wadai amparan tatak itu. Itu kesenangan Abah amparan tatak itu. Itu kan masih aku bila menukar sebuting dihalongakan orang oleh. Nah ini tetap mungkin pian kawa ba ukur ganalnya amparan tatak. Di depan anu Abah itu amparan tatak itu sebuting.
kemudian di andak tamar beberapa biji, andak banyu teh, andak banyu putih. Abah itu cuma banyu putihnya minum. Sidin makan tamar 3 biji, kemudian wadai amparan tatak tadi ujungnya dimakan saja. Jadi ibarat diukur-ukur tuh kada boleh sebuting wadai kita nang biasa tuh. Kemudian banyu kada habis sidin. Secangkir tuh kada habis. Secangkir banyu putih tuh kada habis. Bah diminum pulang sedikit banyu teh tadi. Itu cara idin buka. Ini antisipasi supaya jangan sampai kebanyakan waktu buka. Karena apabila waktu buka itu kebanyakan, nilai puasa kita itu habaan mansura, terbang. Gara-gara 5 menit 12 jam sia-sia. Lah nyatakan Ghazali maklum dengan orang awam kayak kita. Nah ini alhamdulillah Ghazali turun tangan. Buka puasa itu kata Imam Ghazali parot bagi 3, sebahagi makanan, sebahagi minuman, sebahagi pernapasan. Apabila makan, minum, bernapas asa handap, itu berarti takakat andi urang. Ya amto hilang pahala puasa. Ini perhatianlah, bujur-bujurlah, perhatian kita nih. Nang tua-tua kayak kita nih, amun nambah kalau 10 tahun lagi, apabila menambahin lagi, apabila menambahin lagi kita. Begitu Ramadan hilang pahalanya, Ramadan hilang cuman gara-gara waktu berbuka. Kalau kayu Wahab nang berabai tadi, siapa yang tahu kayu Wahab berabai itu? Kalau Abah Guru Zaini bila datang, apa no kayu Wahab tak? Bila kayu berabai di sini dia tuh kayu Wahab. Halo seorang yang suaranya ranggau banget. Kampung Kadi. Kampung Kadi. Kalau Kampung Kopi abahnya kaitan kebaik. Itu Abdurrahman Kopi situ juga. Itu sama bukan Kalampayan jatah. Bukan Kalampayan. Kayak Wahab Kampung Kadi yang para itu Masjid Sulaha. Nah, sita ampah ka Kitun. Halo seorangnya ada tapi suaranya ranggau, bininya orang kan bini sidin orang hantakan. Nah makanya ulun tahu. Nah, dan ulun alhamdulillah mengaji sama sidin sampai hampir meninggal sidin. Yang dibaca kitab Iqna dulu sidin. Nah ini kayak Wahab tadi. Sidin marah sekali kalau nini bini itu menyiapkan buka puasa lebihan daripada yang sidin standarkan. Wadai tamar 3 biji banyak sebuah. Amun bahasa kita belulucu kayak ini, kayak pahendak makan sedikit, amun kayak berdagang di hadapan, kayak warung. Hah? Oh bibinian. Oh, coba bayangkan di hadapan kita mana banyu teh, es pulang. Hah? Beton apalagi selain itu pulang kaleng pulang. Cindul pulang, apa? Sehingga nginom aja kan hibak parot sudah. Itu jelas-jelas sekali pacang menghilangkan pahala puasa. Tinggi suara Haji Arsa. Ayo, hilang pahala puasa kita. Padahal yang dimaksud puasa itu menahan nafsu. Tahan aja kita 12 jam, ada makan, kadang minum, tahan aja. Sekalinya pengen buka, ada tahan. Nah ini salahnya kita. Lah, parut jaga daripada makan nang subhat, makan nang haram. Yang ketiga, terlalu kenyang.
riba haram dah. Jadi uja abah oleh kandah jebet itu rancak dulu sidin tuh bila dihilangin oleh Haji Arsad blok ini menyorong batis. Tapi caliyakan. Nah, habis mandir tak anu ja Arsatnya pada haji lagi kekanakan pain unyil kan pain itu. Anu ja orang kan makan riba tuh anu Arsat aja naraka saperna kanan kata-kata anu Ahmad Mughni tah kan Ahmad Mughni sidin tah ngaran sidin ayah negara tuh kan Ahmad Mughni kan Datuk Mbak Anak Hasanuddin ada salah ingatan dulu entah madam kapal pinyangan Mbak Anak Muhammad Tahir bulik pulang ya nang tuh lebih yuk tuh Muhammad Tahir Mbak Anak Muhammad Ismail ya kalah ke negara tuh Mbak Ismail Mbak Anak ya bubuhan nang Kuitan Gurbahit tadi Ahmad Mughni tadi yang berbaik Haji Wahab hantakan Sibli di Sumatera. Nah itu tah itu bukan orang tuh parak banget karena Datuk ketika sudah umur 90-an bebini pulang ya Anak sih Muhammad Tahir anu Sa'dudin kah Sanudin gitu lupa di atas itu loh Syahabuddin kah nah madam ke Sumatera Pulau Pinyangat makamnya Anak Muhammad Tahir ya dia lebih tuh Muhammad Tahir Anak Muhammad Ismail ya ke negara Muhammad Ismail Anak banyak diantaranya ke Berabai kehantakan makanya ulun tahu silsilahnya nah dihantakan tuh banyak anak cucu sidin dihantakan tuh bukan Haji Samlan bukan Haji Ludin itu anak sih anu tadi Wahab tadi nah dita ceritanya nah jadi uja abah anu tadi uja Kuitan Abah Gurbahit tadi anu uja sataya orang makan riba tuh uja naraka saperna kanan kenapa mbah nyulun aja sidin tuh bayangan amun kita makan nang haram tuh aja rasa teh makan bayi sukan selama belum dihirakan amal kada terima makan pulang tahari kada dihira pulang kada terima pulang makan malam kada dihira pulang kada terima pulang tak putar hanya kawan janganlah kawan hati-hati kita punya kawan nyaman aja kisahnya dunianya tapi akhiratnya nang bahaya katakan berataan kita nilai punya kau apa sedikit lain kita kada tahu tuh kada ada hukum kada tahu Pak puasa makan nang kada halal makan nang subhat atau tatalu kanyang pahin buka pahalanya habaan mansura kayak dabu berendak di atas batu licin tiup oleh angin artinya kada ketinggalan lagi namun masalah berdusta mauyak dan lain-lain itu maklum aja sudah lah parut ini sudah jangan bahaya ini bahari biar kemerdekaan orang kita di Indonesia ini apakah memang karena kita ini dengan alat yang canggih? Tidak, tapi bisa menang kok dengan buluh berincung jutaan ribuan para santri dan ulama imbaknya tuntong mengaji tulak ke atas gunung nang dimakannya banyak hujan maka nang dinginumnya pocok-pocokan sampai mati di gunung tuh berdoa untuk kemerdekaan orang Indonesia. Mereka rela membuang dirinya. Jember itu santri-santrinya Kiai Hasan Genggong itu pian dulu ceritanya tuh bila sudah selesai mengaji ke Gunung Kamjen nang ikan makan banyu pancur nang ikan minum ikan makan anu pocok-pocokan ikan berdoa supaya Indonesia ini merdeka. Itu ceritanya tuh. Nah halal-halal makanan itu nah maksudnya. Ulun ringkas yang ketiga puasa khusus.
Nah khusus ini orang nang puasa hati. Adapun puasa awam tuh puasa muntung. Puasa khusus itu puasa nang menjaga anggota nang 5 tadi. Khusus ini menjaga hati. Nah ini yang penting sekali. Dijaga dari apa? Dijaga daripada mencintai nang lain Allah dan berhubungan dengan Allah. Itu Pak, kata-katanya itu nyaman aja menyambat. Mencintai nang lain Allah dan mencintai nang lain berhubungan dengan Allah. Riadahnya, nah ini yang kita cari inilah jalannya tuh kayak apa caranya jalannya nih. Orang-orang nang puasa nang kayak ini kayak apa jalannya? Ini dibuktikan oleh orang yang menjalaninya sudah, yaitu, nah ini nih, perhatikan di jalannya nih. Riyadahnya, jalannya, caranya. Orang puasa khusus ialah dengan cara mempergunakan akal pikiran, mempergunakan otak dan hati, selalu memandang nikmat Allah di dalam hidup ini. Nah ini caranya. Mempergunakan akal pikiran non-stop, memikirkan nikmat Allah di dalam hidup ini. Nah ini jalannya. Jalannya begini. Kalau bicara sudah nikmat, maka kada ada nang keluar daripada nikmat Allah atau kada ada. Barataan. Mulai diulah nikmat lah, nikmat lah, nya nikmat kah ngarannya lah, berkat kah lah, sama aja tuh, rahmat kah tuh sama aja kata-katanya. Kada ada nang lepas daripada berkat Allah, nikmat Allah tuh udah diulah, yuk, nimba diulah, dihidupakan. Nimba dihidupakan, diberikan akal pikiran. Nimba diberikan akal pikiran, diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan tanah banyu, diberikan pengrasaan bila inya lapah, boleh hendak istirahat, hendak guring, boleh juga. Semuanya tuh bah, makanya ujar dokter bila orang tuh guringnya mengaruh dan guringnya sampai beliuran, itu orang sehat. Dokter menilai beliur tuh sehat sekalinya. Makanya orang nang beliur jangan dihina. Dapat nikmat ganal pada nang kada beliur. Kenapa garang? Maka ini aja dokter. Begitu kita lapah, babaya tak kicing, mata tak guringan, kemudian kayak orang menyinsuk, kerakak sampai beliuran. Berarti udah dokter pahin itu seluruh tubuhnya itu istirahat. Nah ini orang beliur tuh, makanya kada kau mengandang liur nih, istirahat bibirnya. Itu pertanda berarti semuaan dapat nikmat dari Allah pahinnya guring. Orang beliur sekalinya nikmat Tuhan itu tuh. Semuaan, matanya, telinganya, batis tangannya, akalnya, termasuk bibirnya istirahat. Ketika ludahnya hendak keluar sendiri. Kenapa? Karena inya guringnya terlalu janak. Ada nikmat lah. Kalau itu yang selalu kita pikirkan dalam hidup ini, maka kata Ghazali, ini tarikatnya akan menimbulkan mahabbah, cinta dalam hati kepada Allah. Nah, ini. Makanya jangan lupa kita nih, saban detikan di mana aja, apabila aja rasakan nikmat Tuhan dalam diri kita. Apabila cinta ini, kata Ghazali, berbuku-buku, hari, seminggu, sebulan, dirangkai setahun, 10 tahun,
itu benaik kedudukannya kepada asyik karindangan. Itu tak jalannya nih, karindangan. Maka bila orang karindangan, maka selalu hendak tatamu. Ini bahasa arwah orang ahli sufi. Jika aku ini boleh membunuh diriku, akan kubunuh diriku ini. Kenapa? Aku kerindangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mati aku akan berjumpa yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kada boleh bunuh diri. Ini orang kerindangan. Makanya orang nang itu apa itu syairnya Guru Zaini yang Sidin Sanangit, khobiri khobiri khobiri. Ayo bang, biar nangararat suara. Ayo bang, habiri atau bang, ayo ayo. Nah, supaya jamaahnya terhibur. Khobiri, terus. خبيري 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 يا نسين habarkan oleh engkau wahai angin tentang kerindanganku ini. Aku kerindangan, asyik gitu. Aku kerindangan kepada siapa? Anwar Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kepada Nabi berarti Allah. Nah ini yang dimainkan dalam hidup ini. Puasa orang khusus. Ada hatinya ini cinta kecuali kepada Allah dan Rasulullah. Latihannya dengan selalu memandang nikmat Allah dalam hidup ini.
Maka kalau sudah bicara nikmat, kada ada nang kada nikmat tuh. Saikungan, bini saikungan, anak saikungan, rumah sabuahan, nasi sapiringan, sehat, semua itu nikmat tuh. Maka apabila cinta, bila kita memandang nikmat, Allah akan berikan hadiah cinta. Bila cinta ini berbuku-buku, maka akan naik kepada kerindangan. Maka bila sudah kerindangan, nang terjadi panak diri kita. Itu hadiah dari Allah. Hadiah. Makanya orang kalau sudah kerindangan itu, awan dinya gennya kada memandang lagi, nanti pandangnya sang kekasih itu. Nah pahin itulah, coba kita berkicing, adalah kita. Ada. Nang ada cuman satu, nang dirindanginya tuh. Itu kalau orang kerindangan. Kemudian berbuka mata, melihat dirinya, melihat kawan di kanan, melihat kawan, melihat nang lain ada. Ini baka ngarannya. Ada nang lain ini, seorang ada. Cuma adanya ada kau seorangan. Diadakan oleh yang bersifat baka. Itu artinya bakaul baka, yaitu Allah. Nah, kalau sudah diadakan oleh Tuhan yang bersifat baka, Tuhan yang bersifat baka, maka itulah diri Nabi Muhammad SAW. Jadi nang ada ini secara zahir kita memandang nang ciptaan Tuhan ini tadi, secara hakikat kita memandang Nur Muhammad SAW. Karena Tuhan kada maulah nang ada kecuali Nur Muhammad SAW. Dari situ memancar nang lahir. Ini kalau orang kerindangan, makanya kita ini memandang zahirnya memandang nang banyak nenek, hakikatnya memandang Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad itulah ngarannya Jamalullah, pemberian Allah. Dari Nur Muhammad pemberian Allah, dari situlah maka memancar-mancar nang lain. Jadi caranya, riadahnya kita pandang nang ada ini adalah ciptaan Allah dan bersumber daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memandang nada, hakikatnya memandang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Ini riadahnya puasa khusus. Namun pahin itu tulah adalah kita tuh bahinak sakli bahinak itu lebih baik daripada 70 orang yang mati syahid. Salawasan. Nang sekarang ini Pak, mulai sekarang sampai bulan puasa dan seterusnya, jangan lagi memandang nang lain zahirnya, memandang nang lain ini hakikatnya mandang Rasulullah. Karena Rasulullah itulah Jamalullah, pemberian Tuhan. Dari situlah bersumber kepada yang lain. Melihat nang lain hakikatnya memandang Nur Muhammad. Mandang Nur Muhammad memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Pandangan. Nah, ini riadahnya, latihannya untuk mendapatkan puasa khusus. Kalau pada ketika itu bisa kita seperti itu, sekali kita bernapas saja Imam Ghazali lebih hebat daripada 70 orang yang mati syahid. Ayo, abah dan mama pada ta'analah. Ayo kita pergunakan sisa-sisa umur kita yang ada ini. Laksanakan terus puasa khusus walaupun tidak di bulan Ramadan. Nah, tak kumpul ketiganya, puasa awam kita gawe, kada makan kada minum, puasa khusus kita gawe, jaga anggota, puasa khusus kita gawe, itulah ngarannya puasa orang ahli ma'rifah. Ayo bujur-bujurlah beratahanlah. Kita nih beratahan ulun awan pian sama kita berusaha supaya kita mendapatkan puasa yang bernilai di sisi Allah. Man kama fi Ramadan imanan wa ihtisaban
kharaja min dunubi qayyama waladathu ummu. Siapa-siapa yang menghidupi Ramadan asal hak bujur-bujur nang kayak ini, dia berselumur dari dosa kayak anak nang ajar lahir daripada rahim ibunya. Dan kita kaum amalkan pada ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.